الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 4 اپریل ہے، 2 رمضان المبارک ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں ہم نے جو اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ عظیم الشان دعا ابو حمزہ شمالی کی شرح سے کیا، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کی ہر دل عزیز شخصیت جناب مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب قوم المقدسہ سے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی طویلی گفتگو سے ناظرین ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کریں گے، اور کل جہاں پر گفتگو کے سلسلے کو موقوف کیا تھا اس کو وہیں سے جو ہے وہ اس کو تسلسل اس کا برقرار کریں گے کہ میرے پاس خیر کہاں سے ملے۔ ایک عظیم جملہ، میرے پاس خیر کہاں سے ملے یا رب سوائے تیری بارگاہ سے۔ یہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز ہوگا اور اس کی شرح کے اوپر جائیں گے۔ قبلہ علی رضا جان کاظمی صاحب، اس کو تھوڑا سا کھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دیکھیے، دعائے ابو حمزہ شمالی کی شرح کی گفتگو آغاز ہوئی۔ آپ نے سنا کل کہ ابو حمزہ شمالی کی شبیہ ابو حمزہ شمالی اپنے زمانے کے سلمان فارسی ہیں، اور افسوس کہ ہم ان کی معرفت کم رکھتے ہیں اور ان کا ذکر بہت کم سنتے ہیں، جبکہ ان کا مقام سلمان فارسی یعنی ایمان کے درجے کون سے درجے پر فائز تھے۔ کسی بھی ہر مولا کے چاہنے والے بچے سے پوچھ لیں سلمان کون سے درجے پر فائز تھا، وہ کہے گا 10ویں درجے پر فائز تھے۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ ایمان کے درجے کتنے ہیں؟ ایمان کے درجے بھی 10 ہیں، یعنی سلمان ایمان کے 10ویں اور آخری درجے پر فائز تھے، ابوذر 90 پر تھے۔ تو یہ وہ سلمان ہے، اور ابو حمزہ شمالی اپنے زمانے کے سلمان فارسی ہیں۔ تو کل ہم نے اس پہ گفتگو کی، تو ایک ایک جملہ جو مولا نے، اور یہ اصحاب سر تھے۔ اصحاب سر یعنی کیا؟ جنہیں مولا نے ایک عرفان اسلامی کا علم دیا ہے، جیسے کمیل تھے، جیسے آپ کی خدمت میں اویس قرنی تھے، جیسے سلمان تھے، جیسے مقداد تھے، جیسے ابو ذر تھے۔ ان کو مولا نے ایسا سیکرٹ علم دیا تھا جسے ہم علم عرفان اسلامی کہتے ہیں، کہ مولا خود ابو ذر سے کہتے ہیں اور سلمان سے کہتے ہیں، سلمان جو تمہیں علم دیا جا رہا ہے کہیں ابو ذر کو بتا نہ دینا، کیوں اگر تم وہ علم ابو ذر کو دو گے تو ابو ذر تمہیں قتل کر دے گا۔ یعنی یہ سیکرٹ کا علم تھا، یہ وہ علم تھا کہ صلاحیتوں کو دیکھ کر مولا دیتے تھے۔ مولا تو جانتے ہیں ابو ذر کے پاس کیا صلاحیت ہے، سلمان کے پاس کیا صلاحیت ہے۔ ابو ذر بہت عظیم تھے، ابو ذر کا اتنا مولا نے ڈیفینڈ کیا کہ جب حکومت نے اعلان کیا کہ ابو ذر شہر بدر کیے جا رہے ہیں، کوئی دروازے پہ ابو ذر کو خدا حافظی کرنے نہیں جائے گا، تیسری خلافت کے زمانے میں، اس وقت مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے میں گیا، میرا بھائی عقیل تھا اور میرے 2 بیٹے حسن اور حسین تھے، ہم سب ساتھ میں گئے ابو ذر کو ایسکورٹ کرتے ہوئے، اور ابو ذر کو جا کر دروازے پر خدا حافظ کیا، اور اس وقت مولا علی نے فرمایا بھائی عقیل میرے بھائی سے خدا حافظ کر، حسن چچا سے خدا حافظ کرو، حسین چچا سے خدا حافظ کرو۔ عجیب ہے وہ ابو ذر کا مقام کہ ابو ذر کو حسن اور حسین چچا کہہ رہے ہیں، علی ابن ابی طالب اور عقیل ابن ابی طالب اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا رتبہ ہے۔ مگر اسی ابو ذر کو مولا کیا فرماتے ہیں، ابو ذر تم بہت عظیم ہو، مگر ابو ذر کبھی لیڈر نہ بننا، کبھی قوم کو لیڈ نہ کرنا۔ سلمان کو مولا خود مولا کے مشورے کے مطابق سلمان کو مدائن کا گورنر بنایا گیا، مگر ابو ذر کے بارے میں مولا نے کبھی نہیں کہا۔ ابو ذر بڑے عظیم انسان ہیں کہ فرمایا آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ مگر ہر انسان کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، سچے ہیں، عظیم ہیں، تقوی والے ہیں، مگر مولانا نے کہا ابو ذر تمہیں لیڈرشپ کی صلاحیت تمہارے پاس نہیں ہے، تم کبھی لیڈرشپ کا کنٹرول، کوئی حکومت، کوئی لیڈرشپ، یہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لینا بھر کے، تو تمہارا ایمان 90 درجے پر ہے، سلمان 10ویں درجے پر ہے۔ تو یہ اصحاب کرام میں بھی الگ الگ، جیسے قرآن میں کہا ہے نا فضلنا النبیین علی النبیین، ہم نے نبیوں کو نبیوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح مختلف اصحاب کو اصحاب پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب آئیے یہ دعا جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا، جس میں ہم پڑھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں مولا کہہ رہے ہیں من این لی الخیر یا رب، ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ اے خدا، اے میرے پالنے والے، مجھے خیر کہاں سے ملے گا، ولا یوجد الا من عندک، اور مجھے یہ خیر کہیں سے نہیں مل سکتا سوائے تیری بارگاہ سے۔ یہ توحید ہے۔ ہاں، ایک مناظرہ ہوا، حقیقت میں یہ دعا کو دعا نہ سمجھیے، یہ توحید بھی ہے۔ ایک شیعہ سنی میں مناظرہ ہوا
تو وہ مناظرے کرنے والے کہنے لگے آپ لوگ توحید کے، غالباً وہ وہابی تھے تو وہ توحید توحید بار بار کہہ رہے تھے، آپ لوگ توحید کو وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی توحید کی بعد میں بات کریں گے، ذرا یہ کتابچہ لے لو. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دعائے ابو حمزہ الصومالی ہے، چوتھے امام کی دعا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد مجھے آ کر بتا دینا کہ توحید کیا ہوتی ہے. تو یعنی اللہ توحید کا وہ عظیم درس اس دعا میں ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ خدائے خیر تم سے ملے گا، دنیا کی اللہ چیزوں کی طرف نہ جاؤ کہ اس کے در پہ جا رہے ہو، اس کے در پہ جا رہے ہو. اب دیکھیے ہم خیر کیا چیز ہے. ہم صبح اٹھے ایک دوسرے سے کہتے ہیں آداب، صبح بخیر، شب ہو گئی، رات ہو گئی، سونے لگے، شب بخیر. کوئی فون پہ کسی سے فون کیا، بھائی خیریت تو ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ خیر خیر کا سوال ہم جگہ کیوں ہو رہا ہے؟ بچہ سفر پہ جا رہا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا خیریت سے جاؤ، خیریت سے پلٹ آنا. سب کو خیر کی تلاش ہے. قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ انہو لحب الخیر لشدید. انسان تو خیر کا دیوانہ ہے، انسان خیر کے لیے شدید محبت رکھتا ہے. تو یہ خیر ہے کیا؟ کہاں سے خیر ملے گا؟ آواز آئی قرآن میں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تمہیں خیر کی تلاش ہے تو تمہارے زمانے کے امام کے در سے تمہیں خیر ملے گا. سبحان اللہ. حقیقت میں یہی ولایت ہے جو ہمیں توحید تک پہنچاتی ہے. یہ خیر ہے. اللہ خیر یعنی کیا؟ یعنی خیر تمہیں اللہ کے پاس ملے گا. یہ نہیں کہ ہم اللہ کو کتنی مرتبہ دن میں آزما رہے ہوتے ہیں، کیا خدا میرا مسئلہ حل کرے گا، دیکھ لوں یہ دعا ہوگی نہیں ہوگی. جس نے 70 سال تک رزق دیا ہے کیا وہ آگے رزق نہیں دے گا؟ جس نے ابھی تک صحت دی ہے کیا وہ آگے صحت نہیں دے گا؟ دیکھیے قوم کبھی کبھار، آئیے 12ویں سرکار کا ذکر ہوا تو میں قرآن مجید میں سورہ شعراء کی چند آیتیں پڑھوں جس میں خداوند متعال نے دکھایا ہے کہ کیسے جو قوم اللہ سے خیر نہیں مانگتی اس کا کیا حال ہوتا ہے، اور کیسے ہر تھوڑی بات پہ بے چین ہو جاتی ہے وہ قوم. انسان بھی ایسے، اگر ہمیں یقین ہو کہ خیر دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہیں سے ملنا ہے جو ملنا ہے، تو ہم فوراً پریشانی ہوں گے، ہائے وہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. اگر ہمیں یقین ہو خیر دینے والی ذات خدا کی ہے تو بینک بیلنس کے نمبرز ہماری خوشی اور غم میں کوئی اثر نہیں رکھیں گے. مگر یہ بینک بیلنس کے نمبر ہیں، یہ زیروز ہیں، جب بڑھ جاتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب گھٹ جاتے ہیں ارے ہم پریشان ہونے لگ جاتے ہیں. یہ زیروز کیوں گھٹ گئے؟ بھائی یہ زیرو ہیں، ان زیرو کو حیثیت دینے والی ذات خدا کی ہے. تو اب قرآن مجید میں آواز آئی، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. بنی اسرائیل وہ قوم جو حضرت موسیٰ کی قوم ہے، اور مختلف مقامات پہ قرآن میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے کبھی کبھار اس قوم نے نا امیدی اور ناشکری کا اظہار کیا. اب یہ قوم کو موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ نے اعلان کر دیا، فرعون کو پتہ چل گیا موسیٰ نے ہمارے سے بغاوت کر دی ہے، تو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تیار رہنا، ایک دن میں آواز دوں گا، میری آواز کو لبیک کہنا، اور ہم راتوں رات نکل چلیں گے جہاں ہمیں جانا ہے. اب ایک مرتبہ قرآن مجید میں آواز آئی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اے موسیٰ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکل کے چلے جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا. موسیٰ نے پوری قوم کو اٹھایا، اور قوم کی تعداد بنی اسرائیل کی 5,000 سے 5 لاکھ بتائی گئی ہے مختلف روایت اور تاریخوں میں. 5 لاکھ لیں یا 5,000 لیں، 50,000 لیں یا 5 لاکھ لیں، ان دونوں کے درمیان بتلائی گئی ہے. تو حضرت موسیٰ نے سب کو اٹھایا راتوں رات کہ چلو ہم نکلتے ہیں، فرعون کے سپاہی سو رہے ہیں، فرعون کے چنگل سے نکل جاتے ہیں. سب اٹھے، اس میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے سامان ہیں، ان کے مویشی ہیں، ان کے جانور ہیں، ان کے گھوڑے ہیں، ان کے اونٹ ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے. مگر جیسے صبح کے وقت فرعون اٹھا، فرعون کو پتہ چلا ارے راتوں رات موسیٰ نکل گیا، اکیلا نہیں نکلا، پوری قوم کو لے کر نکل گیا. تو ایک مرتبہ اپنے سارے فوجیوں کو جمع کیا، چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور خدا نے پہلے سے بتلا دیا تھا فَإِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اب فرعون تیز تیز آ رہا تھا، اوبیسی یہ ایسا چل رہے تھے، بیوی بچے عورتیں بڑے بوڑھے سب ساتھ تھے. ایک ایسا موقع آیا جب فرعون اتنا قریب ہو گیا کہ وہ فرعون کو دیکھ رہے تھے اور فرعون ان کو دیکھ رہا تھا. اب قرآن نے اس کی منظر کشی کی، فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جب دونوں گروہوں نے ایک دوسروں کو دیکھا، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ کے صحابیوں نے کہا، موسیٰ کی قوم نے کہا اے موسیٰ اب ہم تو اس کی گرفت میں آ گئے. پھر اب قوم نے ناشکری کرنا شروع کر دی.
موسیٰ پہلے ٹھیک ہے پستے تھے، مرتے تھے، ہمارے نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ہماری عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، ہماری خواتین کی عزت اور ناموس کوئی جسے کہا عزت نہیں تھی، مگر موسیٰ سچویشن اتنی خراب تو نہیں تھی، اب جو ہمیں پکڑے گا ایک ایک کر کے سب کو مروا دے گا، موسیٰ یہ سارا قصور تیرا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت کیوں اس طرح سے خدا نے ہمیں بیان کر کے بتلائی ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم اور رسول اللہ کی قوم میں بڑی مشابہت ہے، کیونکہ حدیث فرماتی ہیں لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ والقذة بالقذة، اے لوگوں تم بھی اسی رستے پہ چلو گے، رسول اللہ اپنی امت سے کہہ رہے ہیں جس رستے پہ بنی اسرائیل والے چلے تھے تم بھی قدم بقدم وہی کام کرو گے، یہاں تک فرمایا النعل بالنعل، جیسے دو جوتیاں ایک دوسرے کی شبیہ ہوتی ہیں تم بھی وہی کام کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، یہاں تک فرمایا الزراع بالزراع، آدھا میٹر با آدھا میٹر، یعنی سینٹی میٹر بس سینٹی میٹر تم بھی وہی کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ پھر فرمایا حتی لو ان کان من قبلکم دخل حجر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی چپکلی سوراخ میں گئی ہے تو اس امت میں بھی وہ چپکلی سوراخ میں جائے گی، یعنی شباہت اتنی زیادہ ہے۔ تو اب یہ قرآن کی آیت میں کیا شباہت بیان ہو رہی ہے؟ اس میں یہ علماء کہتے ہیں کہ جو قوم بنی اسرائیل جب پریشان ہوئی تو وہ ناشکری کا شکار ہو گئی، یہی وہی حادثہ ہوگا جب 12ویں سرکار آئیں گے، امام آئیں گے تو obviously امام آئیں گے، مشکلات ہوں گی، قربانی دینی ہوں گی، تو تمام مولا ہی کے چاہنے والے کہیں گے مولا آپ کے آنے سے پہلے تو ٹھیک ٹھاک زندگی گزارتے تھے، اچھا خاصا مسجد جاتا تھا، اچھا خاصا ماتم کرتا تھا، اچھے خاصے میں کہوں گا اچھی خاصی میں مجلسیں پڑھتا تھا، سننے والا کہے گا ہم اچھے خاصے گریا کر لیتے تھے، اتنا خطرہ تو نہیں تھا۔ اب جہاں جاتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ڈو یو فالو مہدی، کیا تم مہدی کو فالو کرتے ہو، کیا تم ان کے چاہنے والے ہیں؟ مولا ہم کہاں کہاں اپنے شہر چھوڑ کر ہجرت کر کر کنہیں اور ملکوں میں پہنچے، اب وہ ملک بھی ہمارے لیے انسیف ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ یعنی یہ تمام اعتراضات مولا سے کیے جائیں گے اور مولا کا وہی جواب ہوگا جو قرآن میں موسیٰ کا جواب ہے۔ کیا موسیٰ کا جواب آیا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ نا امید نہیں ہوئے، موسیٰ ڈس ہارٹ نہیں ہوئے، موسیٰ نہ گھبرائے، موسیٰ نے کہا نہیں بالکل ایسا نہیں ہوگا، تم جو سمجھتے ہو وہ غلط ہے، میرا رب میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ جیسے موسیٰ نے یہ کہا آسمان سے وہی نازل ہوئی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ عصاؤں سے سمندر پہ مار، سمندر شگافتہ ہوا اور ہر ٹکڑا پہاڑ کی طرح بڑا نظر آنے لگا۔ اب موسیٰ نے قوم سے کہا اے قوم دیکھو خدا نے تمہارے لیے معجزہ دکھایا ہے، چلو اندر چلو۔ قوم اتری دریا میں، دریا کی خشکی میں اتری، قوم چلتے چلتے، اب دیکھیے عجیب قوم ہے، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد پھر کرٹیسزم، پھر سے موسیٰ سے کہا موسیٰ دیکھو ہم جو گزر رہے ہیں تو فرعون بھی پیچھے سے ایسے آ سکتا ہے، تو اس کا کیا کرو گے؟ موسیٰ نے کہا جاؤ ابھی جاؤ، بعد میں تمہیں دیکھا جائے گا۔ اب ان کو یہ فکر ہے کہ یعنی اتنا ٹرسٹ نہیں ہے موسیٰ پہ، اب بھائی دریا شق ہوا ہے، جس نے دریا شق کیا وہ دریا کو واپس ملا بھی تو سکتا ہے نا، ان کو یہ ذہن میں ہے کہ یا موسیٰ جیسے ہم آگے فرعون بھی آ جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ جب فرعون آ کے پہنچا، فرعون نے دیکھا ارے یہ اتر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں اتر سکتا، تو فرعون بھی فوراً سمندر میں اتر گیا۔ ہاں فرعون بھی سمندر پہ جب اترا، اب ان کی پریشانی اور بڑھنے لگی، موسیٰ ہم نے کہا تھا آپ کو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اور وہی ہوا، جیسے ہم اترے ہیں تو فرعون بھی دریا میں اتر گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تم سب دریا کو کراس کرو۔ جب آخری شخص بنی اسرائیل کا دریا کو کراس کر چکا اور خشکی میں پہنچ چکا، اس وقت موسیٰ پلٹے ہیں، موسیٰ نے دیکھا موجوں نے آپس میں ہاتھ ملائے اور فرعون غرق ہو گیا، اور خدا کی آواز آئی موسیٰ تو بندگی کرنا دکھا، ہم خدائی کرنا جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدائی کیا ہوتی ہے، تو اچھا بندہ بن کے دیکھا، تو توکل کر کے دیکھا، تو یہ دیکھ کہ خیر اگر ملے گا تو خدا کی ذات کی طرف سے ملے گا۔ ہاں ٹھیک ہے وسائل دنیاوی اس کے پاس ہوں گے، شیطان بزرگ کے پاس تمام وسائل ہوں گے، اس فرعون کے پاس تمام وسائل ہوں گے، طاقت ہوگی، تلوار ہوگی، نیزہ ہوگا، بم ہوگا، میزائل ہوگا، جہاز ہوں گے، ڈرون ہوں گے، ہر چیز ہوگی، مگر آخر ان معی ربی سیہدین، آخر خیر اس کی طرف سے آئے گا اور وہی ہمیں ہدایت کرنے والا۔ بہت عمدہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور اس جملے کو آپ نے جو ہے بڑی صراحت کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں جو ہے اس کے اوپر بات کی۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ میں تیری رحمت سے کبھی مستغنا نہیں ہو سکتا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے بھی دعا ابو حمزہ سمادی کے جملے۔ جی ہاں، دعا ابو حمزہ سمادی کا اگلا بہت پیارا جملہ
میں پھر سے وہ جملہ کل کا جملہ ضرور دہراؤں گا کہ شیخ بہائی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان شروع سے آخر تک اسی دعائے ابو حمزہ سمالی کو ایک مرتبہ پڑھے تو ہفتے بھر کے لیے عشق خدا میں مدہوش اور مسرور ہو رہتا ہے. یعنی اگر انسان اس دعا کو پڑھ لے، اور اسی دعا کے ہم اگلے جملے پڑھ رہے ہیں، وہ جملہ کیا ہے جس کا آپ نے ترجمہ بھی پیش کیا، للذی احسن واستغنا عن عونک ورحمتک وللذی اساء واجترا علیک ولم یرضک خرج عن سلطانک یا عن قدرتک. مولا فرما رہے ہیں اے خدایا، نہ نیکی کرنے والا تجھ سے بے نیاز ہے، نہ گناہ کرنے والا تیری حکومت سے باہر ہے. عجیب ہے، نیکی کرنے والا بھی تیرا محتاج ہے، گناہ کرنے والا بھی تیری سلطنت میں بیٹھ کے گناہ کر رہا ہے، دونوں تیری حکمرانی کے نیچے ہیں. عجیب ہے، یعنی جب انسان خدا کی مخالفت کرتا ہے تبھی تو ہم دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں، ولا یمکن الفرار من حکومتک، میں تیری حکمرانی سے بھاگ نہیں سکتا چاہے جتنے گناہ کر دوں. جبھی تو ایک شخص آیا امام حسین کے پاس، کہا انا رجل عاص، اے حسین ابن علی میں بڑا گنہگار انسان ہوں، ولا اصبر علی المعصیہ عن المعصیہ، اور میں گناہ پر صبر نہیں کرتا، جیسے گناہ کا موقع ملتا ہے فوراً گناہ پہ کود جاتا ہوں. کیونکہ قیامت کے دن روایت میں ہے، شیخ شہید اصغیب نے بھی اپنی گناہ کبیرہ میں روایت لکھی کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کی نیکیاں تہامہ یعنی مکے میں ایک بڑے پہاڑ کے برابر ہوں گی. خدا کی آواز آئے گی انہیں جہنم میں ڈال دو. فرشتے خدا سے پوچھیں گے یا خدایا اتنی نیکیاں ہیں اس کی، تہامہ جیسے پہاڑ یعنی بڑے پہاڑ، احد کے جیسے بڑے پہاڑ جتنے اس کی نیکیاں ہیں، اور حکم ملتا ہے کہ اسے ڈال دو جہنم میں. خدا کی آواز آئے گی ہاں یہ راتوں رات، ابھی شب قدروں کے دن آنے والے خصوصاً ہم اس پہ توجہ رکھیں، پوری راتوں رات یہ عبادت میں ضرور گزارتا تھا، ہاں دن کو روزہ رکھتا تھا، ہاں نیکیاں کرتا تھا، مگر جب گناہ کا موقع آتا تھا یہ گناہ کی طرف لپک جاتا تھا، گناہ کی طرف کود جایا کرتا تھا، گناہ کی طرف دوڑ جایا کرتا تھا. اسی لیے اس کی ساری نیکیاں ہم نے ٹھکرا دی، کیونکہ ہم نے قرآن میں فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا اگر کسی کا عمل قبول کرے گا وہ شخص ہے جس کے دل میں تقوی کا نور روشن ہو. اگر تقوی نہیں تو ہمارے اعمال گویا ریجیکٹ ہو جائیں گے. انسان یہ نہیں کہ اپنے اعمال چھوڑ دے، میرے پاس تقوی نہیں ہے میں نیکی کروں گا کسی کھاتے میں نہیں جائے گی، نہیں، انہی اعمال کے ذریعے سے تو تقوی کریٹ ہوگا. تو اب امام حسین کے پاس آ گیا شخص، انا رجل عاص ولا اصبر عن المعصیہ، میں گناہ پر صبر نہیں کر سکتا. اے حسین، اے کشتی نجات، اے چراغ ہدایت، اے نواسہ رسول، اے بنت رسول، اے نبی زادے، اے فاطمہ زہرا کے جگر گوشہ بطول، میرا مسئلہ حل کر دو. اور ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے، اے حسین ہم رمضان میں تو داخل ہو چکے ہیں، مگر رمضان کا سب سے اہم فعل کون سا ہے؟ کیا نماز ہے؟ کیا روزہ ہے؟ کیا یہ دعائے ابھی حمزہ شمالی ہے؟ کیا حج ہے؟ کیا زکوٰۃ ہے؟ نہیں، کوئی یہ فعل عظیم ترین فعل رمضان کے لیے نہیں ہے. جب رسول اللہ سے پوچھا گیا، رسول اللہ نے فرمایا رمضان کے لیے بہترین فعل الورع، گناہ نہ کرنا ہی رمضان کے لیے بہت عظیم ترین عبادت ہے. بالا ترین عبادت رمضان کی یہی ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، یعنی کچھ کرنا عبادت نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کرنا عبادت ہے. تو اب مولا سے اس نے کہا فاعذنی بموعظہ، یا حسین مجھے ایک نصیحت کر دیجئے. پھر روایت کہتی ہے فقال علیہ السلام، مولا نے فرمایا افعل 5 اشیاء واذنب ما شئت، 5 کام کر لے پھر جتنا مرضی میں آئے گناہ کر لے، 5 کام کر لے پھر جتنا دل کرے گناہ کر دے. کہا کیا؟ الاول لا تأکل رزق اللہ واذنب ما شئت، پہلی چیز اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے پھر جتنا دل کرتا ہے گناہ کر لے. انسان کون اللہ کا جس کی پیدائش، ہر سانس لینے کے لیے ہمیں اللہ کے رزق کی ضرورت ہے. پھر فرمایا ثانی اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت، پھر مولا نے فرمایا اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ، اللہ کی سلطنت سے نکل جا، پھر وہاں پہ جا کے جتنا گناہ کرنا ہے کر لے. ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ خوش نصیب ہے، حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے مگر سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ خوش نصیب ہے وہ گنہگار جو اللہ سے چھپ کر گناہ کر رہا ہو. کہ یہ پاسبل ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ
گناہ کرنے والا جو بھی گناہ کر رہا ہے وہ اللہ کی حکمرانی میں کر رہا ہے. پھر تیسرا فرمایا ثالث اطلب موضعا لا یراک اللہ، ایک ایسی جگہ اختیار کر لے جہاں تمہیں خدا نہیں دیکھ رہا. وذنب ما شئت، پھر جتنا چاہے تمہارے دل میں گناہ کی جتنی عادت ہے وہ ساری ادھر ہی کر لینا. اور پھر الرابع اذا جاء ملک الموت لیقض روحک، جب ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرنے آئے فادفعه عن نفسک، تو پھر اسے خود سے دور کر دے، پھر مرضی میں جتنا گناہ کر دے. پھر فرمایا الخامس، پانچویں چیز اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل النار واذنب ما شئت، اور پھر جب تمہارا پروردگار تمہیں جہنم میں پھینکے، جہنم میں جانے سے انکار کر دے، پھر جو مرضی میں آئے گناہ کر. یہ پانچوں کے پانچوں چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو اب وہ سمجھ آتا ہے وہ مولا کا جملہ کہ للذی احسن واستغنی، نہ نیکی کرنے والا تجھ سے بے نیاز ہے اور نہ ہی گناہ کرنے والا تیری حکومت سے باہر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس قدر جب حکمتیں اس کے اندر جو ہے پوشیدہ ہیں، اگر اس کے اوپر اس کو نہ کھولا جائے اور اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات نہ کی جائے تو وہ لطف، وہ حلاوت ایمانی جو ہے وہ کبھی انسان پا نہیں سکتا جب تک اس کے پاس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج نہ ہو، کہ اس کے بعد جب ان جملات کو، ان کلمات کو انسان پڑھتا ہے تو اس کو دل کے اندر، جس کو حلاوت ایمانی کہتے ہیں، اس نور کے داخل ہونے کو یا اس کے روشن ہونے کو وہ محسوس کرتا ہے. تھوڑی سی گفتگو کو ناظرین جو مزید آگے بڑھائیں گے. اگلا جملہ ہے کہ میں نے تم کو تم سے پہچانا. یہ جملہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ جملہ جی مصطفی صاحب، یہ جسے کہا جائے اس عرفان یا اس توحید کی گہرائی کا جملہ ہے جس میں مولا امام زین العابدین فرما رہے ہیں بک عرفتک، میں نے تجھ سے تجھ کو پہچانا. وانت دللتنی، اور تو نے مجھے ہدایت دی، تو میرے دلیل ہے، تو میری ہدایت دینے والا ہے. علیک، تو نے ہی اپنی طرف مجھے ہدایت دی. ودعوتنی الیک، اور تجھ ہی نے مجھے اپنی طرف بلایا. پھر فرمایا ولولا انت لم ادر ما انت، اگر تو نہ ہوتا تو میں جان ہی نہیں سکتا کہ تو کیا ہے. اللہ اکبر. اگر تو نہ ہوتا تو میں جان ہی نہیں سکتا کہ تو کیا ہے. تو پہلا جملہ بڑا عجیب ہے کہ بک عرفتک. دیکھیے معرفت کے لیے، ایک معرفت کے جو نارمل معرفت ہے کسی نان مسلم کو یا ایتھیسٹ کو سمجھانے کے لیے، ہم اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ایسی ہے کہ تم معلول سے علت کو پہچانو، مخلوق سے خالق کو پہچانو، بیٹے سے باپ کو پہچانو، کہ اگر کوئی دنیا بنی ہوئی ہے تو کوئی بنانے والا ہوگا. ایک عمارت کو دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ ایک بنانے والا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ایک طریقہ ہے توحید کو سمجھانے کے لیے. ایک کھانا پکانے والے سے ہم سمجھ گئے کہ پکے ہوئے کھانے کو دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ پکانے والا کوئی ہوگا. ایک تصویر کو دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ مصور بھی کوئی ہوگا جس نے تصویر بنائی ہے. جو واقعہ ہے مشہور کہ حضرت رسول اللہ جا رہے ہیں اور ایک بوڑھیا کو دیکھا، بوڑھیا سے کہا اللہ کو مانتی ہو، مسلمان ہو؟ کہتی ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں یا رسول اللہ. تو اب رسول اللہ کو توقع دیکھیے، ایک جاہل ان پڑھ بوڑھیا سے کیا توقع ہے. اس جاہل ان پڑھ بوڑھیا سے رسول اللہ نے کہا اگر خدا کو جانتی ہو، خدا کو مانتی ہو تو خدا کے وجود پر دلیل دو. آپ کہیں گے ارے یہ کیسی ایکسپیکٹیشن؟ یہ ایکسپیکٹیشن رسول اللہ کی سب سے ہے. اگر اللہ کو مانتے ہو اللہ پر کوئی دلیل ہونی چاہیے، بے دلیل نہ مانو اللہ کو. تو خاتون کہتی ہے جی یا رسول اللہ میرے پاس دلیل ہے. وہ چرخہ چلا رہی تھی دھاگے کا، تو اس نے چرخہ روک دیا، کہا یا رسول اللہ یہی میری دلیل ہے. رسول نے کہا کہ میرے اصحاب کو سمجھاؤ کیا کہنا چاہتی ہو. تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو یہ چرخہ چلتا ہے، جب میں ہاتھ روک دیتی ہوں یہ چرخہ رک جاتا ہے. میری دلیل وہی ہے جس کو آج کل فلسفے میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے، علت اور معلول کہا جاتا ہے. جب یہ چھوٹا سا چرخہ کسی چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتا تو یہ ابھرتا ہوا آفتاب، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ نکھرتے ہوئے مہتاب، یہ سورج کا آنا، یہ دن کا آنا، یہ رات کا جانا، یہ پورا سال کا گزرنا، یہ بادلوں کا آنا، یہ بارش کا آنا، یہ درختوں کا چمکنا، یہ پھولوں کا دکھنا، یہ تمام چیزیں بغیر چلانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہیں. یہ خاتون نے کس پیارے انداز سے دلیل دی. مگر یہاں پہ کچھ اور گفتگو ہو رہی ہے. یہ وہی سمپل کہیں یا ابتدائی توحید کہا جائے. اہل بیت نے یہ بھی ہمیں سکھائی ہے. رسول اللہ نے دیکھا یہ بوڑھیا ہے، اس کو ابتدائی توحید آتی ہے، انف دیٹس آل، اس کے لیے کافی ہے. بٹ ٹیک اے اسٹیپ فردر، تھوڑا آگے بھی تو بڑھو. وہ کون سی ہے؟ وہ عرفانی توحید ہے جو صحیفہ سجادیہ میں مل رہی ہے، جو ابو حمزہ الشمالی میں مل رہی ہے.
وہ کون سی توحید ہے؟ وہاں پہ یہ ہاں نہیں کہ ہم نے عمارت کو دیکھا سمجھ گئے بنانے والا کوئی ہے، ہم نے پھول کو دیکھا سمجھ گئے بنانے والا کوئی ہے، نہیں. بک عرفتک، میں نے پہاڑ سے تجھے نہیں پہچانا، میں نے پھول سے تجھے نہیں پہچانا، میں نے آسمان سے تجھے نہیں پہچانا، میں نے تقدیر سے تجھے نہیں پہچانا، میں نے ابھرتے ہوئے آفتاب سے تجھے نہیں پہچانا، میں نے چمکتے ہوئے مہتاب سے تجھے نہیں پہچانا، بلکہ وہ جملہ جو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بدلتے ہوئے ارادے سے خدا کو پہچانا، اس مقام پہ وہ جملہ بھی نہیں ہو رہا. یہاں پہ مولا فرما رہے ہیں میں نے بدلتے ہوئے ارادے سے بھی خدا کو نہیں پہچانا، کیونکہ وہ مولا علی کا جملہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی توحید ابتدائی ہے. مگر یہاں مولا اور بڑھ کر بتلا رہے ہیں. کیا بتلا رہے ہیں؟ بکا عرفتک، یعنی میں نے تم کو تم ہی سے پہچانا. تبھی تو دعائے عرفہ میں حسین ابن علی فرماتے ہیں وَرَأَيْتُكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اے خدایا میں نے ہر شے میں تجھے پایا، ہر شے میں تجھے دیکھا. اور یہی مولا علی فرماتے ہیں مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ. علی ابن ابی طالب توحید نہج بلاغہ میں پڑھوا رہے ہیں، ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ اے خدایا میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے اندر میں نے خدا کو دیکھا ہے. اللہ اکبر، عجیب ہے، اللہ میں نے عجیب کوئی اللہ. چیز نہیں دیکھی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے اندر میں نے خدا کو دیکھا ہے. یہ کیا توحید بتلا رہے ہیں، عجیب ہے. یعنی اگر اس توحید پر انسان پہنچ جائے بکا عرفتک، میں نے تجھ سے تجھ کو پہچانا، مجھے کیا ضرورت چاند اور سورج کو دیکھ کر تجھے پہچانوں. تو تو سورج اور چاند سے زیادہ مجھے بہتر نظر آ رہا ہے. پھول کو دیکھنے سے پہلے میں تجھے دیکھتا ہوں، پھول بعد میں مجھے نظر آتا ہے. کیونکہ دعائے عرفہ میں کہا کہ کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الی. امام حسین دعائے عرفہ میں بتلا رہے ہیں، خدا سے کہہ رہے ہیں خدایا میں کیسے دنیاوی چیزوں کو دلیل بناؤں تمہارے وجود کے لیے، جبکہ یہ ساری چیزیں تیری فقیر ہے. میں فقیر کو دلیل بناؤں تاکہ امیر کو ثابت کر سکوں. یہ کیسی اللہ ایکسپیکٹیشن ہے؟ یہ سب فقیر ہے، یہ پھول فقیر ہے، یہ سورج فقیر ہے، یہ مخلوقات فقیر ہیں. میں فقیر کے ذریعے سے امیر کو جا کے سمجھوں؟ نہیں، بلکہ ہماری مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک نابینا ہے، اس کو تلاش ہے یوسف بھائی کی. ہاں، ایک نابینا ہے، اس کو یوسف بھائی کی تلاش ہے. لوگوں سے پوچھتا پوچھتا اچانک یوسف بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بھائی مجھے یوسف بھائی سے تو ملا دیجئے. لوگ کہیں گے کیا بات کرتے ہو، تمہارا ہاتھ یوسف بھائی کے ہاتھ میں ہے، پھر ڈھونڈتا پھر رہا ہے پورے شہر کہ مجھے یوسف بھائی سے ملا دو. تم کہاں دور جاتے ہو، ہر جگہ خدا ہے. پوری مخلوقات اللہ کا جلوہ ہے. جب اللہ کی خالقیت کا جلوہ ہوا یہ پوری موجودات نظر آئیں، یہ پوری دنیا بنی ہے. تبھی تو فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو میری شہرک سے بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے. میں اس کو پہچاننے کے لیے پھول کو کیوں دیکھوں، وہ تو میرے وجود میں اندر ہے، وہ مجھ سے زیادہ میرے نزدیک ہے، وہی میرا پروردگار ہے. اللہ یہ وہ اکبر. توحید ہے کہ بکا عرفتک. تبھی تو مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خدا کے بارے میں داخل الاشیاء لا بالممازجہ، خدا چیزوں کے اندر ہے مگر ایسے نہیں کہ چیزوں میں مکس ہو چکا ہے، نہیں بلکہ ہر شے میں اندر ہے، یہ نہیں کہ وہ مکس ہو چکا ہے. پھر فرمایا خارج عنہا لا بالمزایلہ، ہر چیز سے وہ خارج ہے مگر ایسے نہیں کہ وہ ان چیزوں سے جدا ہو چکا ہے. عجیب ہے، عجیب گہری، ہر چیز کے اندر ہے مگر اس چیز میں مکس نہیں ہو. اس کا جلوہ موجود، اس کی تجلی موجود ہے، اس کا جلوہ موجود ہے، بالکل اس کی تجلی ہے. وہ ہر چیز میں اندر ہے مگر ابھی ان میں مکس نہیں ہوا، اور ہر چیز کے باہر ہے مگر وہ اس سے جدا نہیں ہے. عجیب ہے. بالکل ہماری مثال ایسے ہے کہ ہم ایک شمع کو لے کر اور دن کے وقت میں دوپہر کے وقت میں ایک صحرا میں پھر رہے ہیں اور شمع سے کہہ رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائی سورج کی روشنی کہاں ہے. ارے لوگ کہیں گے تو شمع لے کر آ گیا ہے اور سورج کی تلاش میں، یہ پوری صحرا میں سورج کی روشنی ہے جس کی وجہ سے تو چل رہا ہے، تو کہاں شمع کے ذریعے سے سورج کی تلاش میں نکلا ہے. ہم کبھی کبھار خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر خدا کی معرفت ان چیزوں سے حاصل کرتے ہیں مگر یہ ابتدائی لیول ہے. مگر زین العابدین ہمیں وہ توحید سکھا رہے ہیں
बिका अरफ्तुका व अंत दललतनी, ऐ खुदाया मैं ने तुझको तुझ ही से पहचाना और तूने ही मुझे इसी तरफ बुलाया है। सुभान अल्लाह क़िबला, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बात हुई इसमें। आपने एक जुमला कहा कि वो जो है अब्दुल वलीद अपने शरक से ज्यादा जो है वो करीब है। अगले जुमले में खुदा इतना करीब है लेकिन फिर भी हम खुदा को क्यों महसूस नहीं करते? जब वो बिल्कुल हमारी शरक से ज्यादा करीब है तो उसको हर आदमी इजीली महसूस क्यों नहीं कर सकता? उसके लिए खास जो है कल्ब चाहिए है, खास मार्फत का एक नूर अंदर होना चाहिए। जब वो दर्क किया जाएगा, इसको थोड़ा सा इसको भी खोल दें थोड़ा सा। देखिए असल में मसला ये है कि आपको पहले एक हर चीज़ के लिए अक्सर उलमा कहते हैं मिसाल दिया करें। मिसाल, मैंने कई मिसालें अभी भी आपको चंद दी, अभी एक और एक मिसाल देता हूँ। मिसाल का काम होता है आपके जहन को थोड़ा करीब कर दे, ठीक है ना? चाहे मिसाल 100% वैसी, क्योंकि खुदा के हवाले से मिसाल देना भी कभी कभार सही नहीं होता, मगर मिसाल समझाने के लिए दी जाती है। अब देखिए दुनियावी एतबार से अगर कोई चीज बहुत ज्यादा आपसे करीब हो जाए, तो जब ज्यादा करीब हो जाती है तो वो चीज आपको नजर नहीं आती, आप उसको नोटिस नहीं करते। आप देखिए चश्मे में जो लोग लेंस लगाते हैं, या असल में चश्मे का मिसाल ले लें, मेरे चेहरे पे एक चश्मा मैंने लगाया हुआ है। खुसूसन ये चश्मे जो लोग जो चश्मा नहीं लगाते, हमारी माशाल्लाह अल्लाह आपकी खूबसूरत आंखों को और तेज और मजीद तेज रखे, तो हमारी आंखें ज़ईफ हैं तो हम चश्मा लगाते हैं। तो अब देखिए चश्मे लगाने वाले वो मेरी बात को बहुत अच्छा समझेंगे, और जो शायद वो दूसरे नहीं समझ पाए मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। चश्मा क्योंकि बहुत ज्यादा आपसे करीब होता है ना, तो शिद्दत कुर्ब की वजह से उसको हम देखते नहीं हैं। शिद्दत कुर्ब की वजह से हम चश्मे को देखते नहीं हैं। खुदा इतना करीब है, शिद्दत कुर्ब की वजह से हम उसे नोटिस नहीं करते, बड़ी उम्दा हम मिसाल उसे है। महसूस नहीं करते। सुभान अल्लाह। क्योंकि आपने सुना अक़रबु मिलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो शहरक से इतना नजदीक है कि हमने उसको नोटिस करना ही छोड़ दिया, हमने उसे महसूस करना ही छोड़ दिया। इसीलिए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं दुआए अरफा में, मता गिब्ता हत्ता तहताजु इला दलीलिन यदुल्लु अलैक, ऐ खुदाया तू कब गायब हुआ था नजरों से कि मैं दलील से तुझे साबित करूं? तू तो हमेशा मेरी नजरों के सामने था, सामने तू है। तो सुभान हमेशा मौजूद था, मता गिब्ता। और फिर अगला जुमला जो इमाम हुसैन का बड़ा प्यारा है, आमियत आइनुन ला तराका अलैहि रकीबा, नाबीन हो जाए वो आंखें जो तुझको न देखें। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह हर जगह हाजिर है, हर जगह नाजिर है, खुदा देख रहा है। जैसे एक ईरानी शायर का मैं एक शेर बता दूं कि फरूग बस्सामी है, ईरानी शायर हैं, इरफानी एक शेर उन्होंने लिखा है। कहते हैं खई रफ्ते अज दिल हुवैदा खुनम थुरा, खई रफ्ते अज दिल हुवैदा खुनम थुरा, यानी तू दिल से कब गया था जो मैं तुझे जाहिर करूं, तू तो हमेशा मेरे सामने जाहिर था। खई रफ्ते अज दिल हुवैदा खुनम थुरा, खई गश्ते नहुफ्ते के फैदा खुनम थुरा, कि तू कब गायब हुआ, तू कब छुपा है जो मैं तेरी तलाश करूं। तू तो तलाश हर कर। जगह पैदा है, तू तो हर जगह है। इसीलिए तो मौला फरमा रहे हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, मगर मसला ये है कि कुर्ब, शिद्दत कुर्ब की वजह से हम अल्लाह को नहीं देखते। बिल्कुल उसकी अगली मिसाल में एक देकर एक दुआ की तरफ इशारा करूंगा कि एक बंदा था, दरिया में तैर रहा था और तैरता चला जा रहा है। उसे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, वो कहता है मैं दरिया के तलाश में जा रहा हूँ। लोगों ने हंस के कहा भाई तुम तो दरिया के अंदर हो, कहाँ दरिया के तलाश में जा रहे हो? खुदा इतना करीब है, हम उसकी कुर्बत को महसूस नहीं करते। तभी तो दुआए अरफा में क्या खूबसूरत फरमाया। और दुआए गैबत, बल्कि दुआए मारिफत इसको कहें, दुआए मारिफत में, इसीलिए तो देखिए मारिफत इलाही कहाँ से शुरू होती है। पहला जुमला, बारहवें सरकार कहते हैं गैबत के जमाने में ये दुआ जरूर पढ़ो, और कुनूत में भी बंदा ये दुआ पढ़े। हर नमाज के बाद छोटी सी दुआ है, दुआए मारिफत। और आगे जवादी आमली कहते हैं ये दुआ दूसरी दुआओं से बिल्कुल अलग है, ये दुआ बहुत गहरी है। वो कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक। स्टार्ट कहाँ से हुआ? मारिफत खुदा से हुआ, तौहीद से हुआ। ऐ खुदाया तू मुझे अपनी मारिफत दिला दे। फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सक लमारिफ रसूलक, अगर तू मुझे अपनी मारिफत नहीं देगा तो तेरे नबी को मैं पहचान नहीं सकता। फिर दूसरा जुमला,
توحید کی معرفت ہو گئی، اب ایک اسٹیپ نیچے آئے، نبوت. اللہم عرفنی نبیک، اے خدایا مجھے اپنے نبی اور رسول کی معرفت دے دے. فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، تو اگر مجھے میرے پاس نبی کی معرفت نہیں ملے گی تو مجھے حجت اور امام دوران کی معرفت نہیں ملے گی. پھر تیسرے اسٹیپ، ایک اسٹیپ پھر اور نیچے آئے، اللہم عرفنی حجتک، اے خدا مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا کر دے، امام دوران کی معرفت عطا کر دے. فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر مجھے اپنی حجت کی معرفت نہیں دے گا تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی توحید کے بعد نبوت، نبوت کے بعد امامت ملے گی. جو امامت کو نہیں سمجھ پائے، اصل میں وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی توحید ناقص تھی، تبھی تو امام تک نہیں پہنچ پائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اس کو بھی کھولا کہ ہم کس قدر جو کہ چشمے کی مثال دے کے آپ نے کہا کہ ہم اس سے اس لینس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے ہم دوسری چیزوں کو جو ہے وہ قریب اور دور بہترین طریقے سے شناخت کر لیتے ہیں، مگر اس چشمے کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ وہ شدت قرب کی وجہ سے ہم اس کو درک نہیں کرتے. اسی طرح سے خدا کی ذات ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے قلب کے اندر جو اس کی تجلی ہے، جو شرک سے زیادہ قریب ہے، تو ہم اس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو، امور کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک بعض دعا کے جملے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ جوتے کا تسمہ بھی جو ہے وہ بغیر اس کے مدد کے انسان نہیں باندھ سکتا. اگر وہ اپنے کو دیکھے کتنا ضعیف قلب کیا گیا ہے. تو بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے اس کو کھولا کہ خدا کو قریب ہونے کے باوجود ہم درک کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ شدت قرب سمجھ میں آتی ہے. تھوڑے سے لوگوں کے کچھ سوالات جو ہے اس میں شامل کر لیتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پاس سوال آئے ہیں. اس میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ 16 سال کی عمر ہے ان کی. وہ کہتے ہیں کہ میں لوگ مجھے جو ہے وہ بڑا اچھا انسان سمجھتے ہیں کہ 2 سال سے میں جو ہے وہ بعض چیزوں میں، بعض علتوں میں لگ کے بہت گنہگار ہو گیا ہوں، بعض جو ہے وہ موویز وغیرہ دیکھنے کے حوالے سے، اور مجھے وہ تکلیف بھی بہت قلب کو رہی ہے، اور کئی مرتبہ اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش بھی انہوں نے کی ہے، مگر پھر وہ گناہ میں دوبارہ مبتلا ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بارگاہ میں پروردگار کی جاتے ہیں، اور وہ توبہ پھر ٹوٹ جاتی ہے. تو اس پہ دل گرفتہ بھی ہیں. ایک اچھا سائن قبلہ کے انسان کو اتنا شعور تو ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. اس کو کس طرح سے خلاصی ملے گی، کس طرح سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے توسل اختیار کرے، اس پہ گائیڈ فرمائیے. جی مصطفی صاحب، دیکھیے آج کل کا ایک جسے کہا جائے وائڈ اسپریڈ پرابلم ہے ہر جگہ، چاہے وہ ویسٹ میں رہتا ہو چاہے ایسٹ میں رہتا ہو. پہلے زمانہ تھا جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے تھے کہتے تھے اچھا ماحول یہاں اسلامی نہیں ہے، گناہ کے زیادہ خطرات ہیں. مگر ابھی تو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، ڈش ہے، موبائل ہے، یہ تمام سوشل میڈیا ہر بچے کے ہاتھ میں ہے. تو یہ آنکھوں کا گناہ بہت وائڈ اسپریڈ ہے. جس طرح آپ نے کہا، کئی لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کہ میں آنکھوں کے گناہ میں ملوث ہوں، میں فحش فلمیں یا تصویریں دیکھتا ہوں اور مجھے یہ عادت ہو چکی ہے، تو میں اپنی عادت پہ قابو بھی نہیں پا رہا. دیکھیے اس کے لیے میں اس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے سے شروع کروں گا جو مولا فرماتے، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عجبت لمن یتفکر فی مأکولہ وکیف لا یتفکر فی معقولہ. مولا نے 2 چیزیں بتائیں ہماری زندگی میں، ایک معقول ہے، ایک معقول ہے. معقول اور قاف اور کاف کا فرق ہے. معقول یعنی جو ہم کھاتے ہیں، معقول یعنی جس کو ہم عقل میں، یعنی جس کو عقل کرتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں جاتا ہے اسے معقول بولتے ہیں، جو پیٹ میں جاتا ہے اسے معقول بولتے ہیں. تو مولا فرما رہے ہیں کہ میں حیران ہوں اس انسان پر جو اپنے کھائے جانے والی چیز کی تو بڑی فکر کرتا ہے کہ یہ صاف ستھری ہو، کیڑا نہ ہو، بھاسی نہ ہو، بدبودار نہ ہو، اچھے دکان سے ہو، ایکسپائرڈ نہ ہو، غلط نہ ہو. معقول یعنی کھائے جانے والی چیز کی تو اسے فکر ہوتی ہے، مگر اسے اپنے معقول کی فکر نہیں ہوتی، عقل میں جانے والی چیز کی فکر نہیں ہوتی، دل میں اتر جانے والی چیز کی فکر نہیں ہوتی. اگر آپ نے غلطی سے کوئی پوائزنس کھانا کھا لیا تو 24 گھنٹے لگیں گے آپ کو دوائی کے ذریعے سے یا مشین کے ذریعے سے آپ کے معدے کو واش کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو چکی ہے. 24 گھنٹے آپ کو ریسٹ کرائیں گے، آپ کا معدہ واش ہوگا دوائیوں کے ذریعے سے. معدہ جب پوائزن کھا لیا ہے یا فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے وہ تو 24 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. مگر اگر دماغ میں زہر چلا گیا، اگر دل میں پوائزن چلا گیا، اگر دل میں یہ زہر اتر آیا، پھر 24 گھنٹے نہیں
پھر تو مہینے مہینے لگ جاتے ہیں دل کو واش کرتے کرتے، پھر تو کبھی کبھار سال لگ جاتے ہیں دماغ کو واش کرتے کرتے. یہ پوائزنس سب سے خطرناک چیز ہے. تو پہلی چیز انسان کیا کر سکتا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے کو مضبوط کر دے. جو تقویت ارادے کے لیے علماء، ایک میں ذکر بھی بتاؤں گا طریقہ بھی، کیونکہ دیکھیے قرآن مجید میں حضرت جب آدم کا ذکر ہوا تو کہا قرآن نے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم سے وعدہ لیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، قرآن میں خدا کہہ رہا ہے، مگر آدم بھول گیا. فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم میں وہ ارادہ نہیں پایا جو آدم میں ہونا چاہیے. یہ خداوند متعال نے قرآن میں یہ جملے ہیں کہ عزم اور ارادہ ہم نے آدم میں نہیں پایا. تو علماء کہتے ہیں کہ عزم اور ارادے نہ ہونے کی وجہ سے حضرت آدم جنت سے نکلے ہیں اور دنیا کی طرف آ گئے ہیں. تو ہماری زندگی میں ہمیں ارادہ مضبوط کرنا ہے. جب آیت اللہ بہجت سے ہمارے بڑے بھائی نے ایک خط لکھا تھا، اس زمانے میں ہمیں یاد ہے چھوٹے تھے، آیت اللہ بہجت وہ عظیم پیاری شخصیت، وہ مانوی شخصیت زندہ تھی، اور والد صاحب ہم کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لے کر جاتے تھے. فجر کا وقت ہوتا تھا، والد صاحب اکثر فجر ان کے پیچھے پڑھتے تھے، تو ہمیں بالکل ان کی تصویر یاد ہے. تو کس ٹائم پہ آتے تھے، تو کسی دن بھائی نے، ہمارے بڑے بھائی نے، ان کو آغا محمد نے ان کو ایک لیٹر لکھا ان کے دفتر میں کہ ارادہ مضبوط کرنے کے لیے مجھے ایک دعا، ذکر یا کوئی طریقہ بتلا دیجئے. یہ مرحوم آیت اللہ بہجت ہے. انشاءاللہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے ان بڑی عظیم ہستیوں کا، یہ جو ذکر ہم اہل بیت کا کر رہے ہیں، خدا ہمارے اس سب اجر کو ان ہستیوں کو دے. آیت اللہ بہجت جیسی ہستیاں یا آیت اللہ صافی گلپائگانی جیسی بزرگ ہستیاں ہیں جن کا ابھی تازہ انتقال ہوا. آغا حسن زادہ عاملی خداوند متعال اس ذکر اہل بیت کا ثواب جو ہے ان ہستیوں کو بھی عطا کرے. تو اب آیت اللہ بہجت جو ہیں وہ جواب میں کچھ عرصے کے بعد ان کے آفس سے جواب آتا ہے، بھائی کو ایک خط کی صورت میں ہمارے گھر پہ آتا ہے قم میں. تو انہوں نے یہ ذکر کہا تھا کہ ہر نماز، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھو. کون سا ذکر؟ سمپل ذکر ہے، سب کو آتا ہے اور آسان ہے، مگر کتنا پاورفل ہے میں بعد میں اگلے جملوں میں آپ کو بتاؤں گا. کیا ذکر پڑھو 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سمپل لفظ ہے، یعنی ذکر ہے جس کو بولتے ہیں لا ہول، مگر بسم اللہ اس میں ساتھ میں شرط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مفادی اٹھا کر دیکھ لیجئے، عباس قمی مفادی میں لکھتے ہیں یہ ذکر اسم اعظم کا اعظم سے اتنا قریب ہے جتنی آنکھ کی سیاہی سفیدی کے قریب ہے. اس ذکر میں اسم اعظم ہے، یہ ذکر اسم اعظم کے اتنا قریب ہے جتنی یہ آنکھ کی سیاہی سفیدی کے قریب ہے. یہ ذکر اگر بندہ 100 دفعہ فجر کے وقت یہ ذکر پڑھ دے، خداوند متعال اسے مدد کرے گا. اور اس کے ساتھ اب اس نے خود بھی کوشش کرنی ہے. پہلی کوشش کیا کرنی ہے؟ پہلی کوشش یہ کرنی ہے اپنے آپ کو پرومس کرنا ہے، اپنے آپ کو وعدہ کرنا ہے. کیونکہ جب انسان میں عزت نفس آئے گی نا، پھر انسان خود کو غلیظ گناہوں سے گناہ کار، غلیظ گناہوں سے پلید اور نجس نہیں کرے گا. عزت نفس، کیونکہ مولا فرماتے ہیں من کرمت علیہ نفسہ ہانت علیہ شہوتہ. جو اپنی عزت کرتا ہے پھر اس کے لیے بہت مشکل ہے خود کو شہوت میں ڈبو دے، خود کو شہوت کی نجاست میں ڈبو دے. اسی لیے فرمایا من کرمت علیہ نفسہ لم یہن بالمعصیہ، جسے اپنی عزت ہوگی پھر وہ گناہ سے کبھی لذت نہیں حاصل کرے گا. انسان سب سے پہلے اپنی عزت کرے. جب انسان اپنی عزت کرے گا تو پھر انسان گناہ سے بچے گا. ایک ذکر بتایا گیا، پھر دوسرا اپنی عزت کرے، اور تیسرا گناہوں کے نقصانات سے واقف ہو جائے. کوئی بھی نقصان گناہ کرتا ہے اس کے نقصانات روایت میں آئے ہیں کہ کیونکہ مولا حدیث میں فرماتے ہیں جب تو گناہ کے نقصان نہیں جانتا اسی لیے گناہ کرتا ہے. اور دوسرا چوتھا اسٹیپ جو ہے وہ یہ کریں کہ گناہ کو چھوڑنے کے فائدے دیکھیں کہ میں جب گناہ چھوڑوں گا خدا مجھے کیا اجر دے گا. آپ نے شروع میں سنا رمضان میں سب سے عظیم ترین عبادت کون سی ہے؟ نماز روزہ نہیں ہے. عظیم ترین عبادت کیا ہے؟ نماز تو واجب ہے، روزہ تو واجب ہے. عظیم ترین عبادت کیا ہے؟ وہ ورع. فرمایا گناہ کو چھوڑنا رمضان کا سب سے عظیم ترین فعل ہے. اگر آج ہم وہ سیکھ لیں، اسی لیے اسی خصوصاً شہوت کے گناہ کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ حدیث میں مولا نے فرمایا اقلب الشہوہ تکمل لک الحکمہ. اپنی شہوت پہ قابو کر لے، اپنی شہوت کو کنٹرول کر دے، خدا تمہیں نور حکمت عطا کر دے گا، وزڈم کا نور عطا کرے گا. جو لقمان حکیم کے پاس علم تھا، لقمان حکمت ان کے پاس تھی، وزڈم ان کے پاس تھا، ان کے پاس وہ نور تھا. اگر انسان شہوت پر قابو آ جائے، قابو پا لے، تو خداوند متعال اس کی زندگی کو بدل دے گا. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے
جو امید کرتے ہیں کہ جن سے آپ نے سوال دیا تھا ان کو پہنچ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے جو اصلاح کریں گے اس کے ثواب میں بھی شامل کریں گے۔ دوسرا سوال ہے تھوڑا سا احکام کے حوالے سے، نماز ظہر اور عصر اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں۔ کیا یہ ہاں دیکھیے، کیا ہے کہ آواز کتنی آئے کتنی نہیں آئے؟ ایک ہوتا ہے جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں آہستہ اور نحیف آواز، خفیف، تھوڑا سا جی ہاں، جی ہاں، اس میں جو احکام کا سوال ہے یہ کہ دیکھیے رمضان نماز میں جو ہے فجر کو تو آپ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے آپ نے اس لیول میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، مغرب عشاء کو بھی آپ نے جس طرح لیول میں جیسے بات کرتے ہیں ویسے پڑھنی ہے، مگر ظہر و عصر جس کو کہا جاتا ہے آواز سے نہیں پڑھنی، اور سب تقریباً سارے رسالوں میں لکھا ہے، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ آواز سے نہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل کوئی آواز نہیں آئے، یعنی بالکل میوٹ جب آپ کر دیتے ہیں نا اپنے کمپیوٹر یا موبائل کو تو وہ بالکل سائلنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی آواز نہ وائبریشن نہ کیا کچھ نہیں، بلکہ فرق یہ ہے کہ جب کہا آواز سے نہیں پڑھنی یعنی اتنی آواز آنی چاہیے جو آپ خود سن سکیں، وہ بھی کب سنیں؟ جب شور کمرے میں نہ ہو، جب کمرے میں شور نہیں ہو تو آپ اپنی آواز سن لیں، اگر شور میں نہیں سن سک رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ خاموشی سے پڑھ رہے ہیں آپ کی آواز، وہ بھی جس کو ہم انگلش میں وسپر کہتے ہیں یا اردو میں جس کو سرگوشی کہا جاتا ہے، سرگوشی یعنی جب کان میں ڈال کے کسی سے بات کی جاتی ہے اسے وسپر، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس طرح سے ہلکی آواز میں پڑھنا چاہیے، بالکل میوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی رسالے کو اٹھا لیں، تمام مراجع اور مجتہد نے یہی لکھا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، ایک اور شامل کرتے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرماتی ہیں کہ میں 30 سال کی ماں ہوں، اللہ نے مجھے ایک معذور بیٹا دیا ہے جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، کچھ عرصے سے 3 دن کے لیے گم ہو گیا تھا، جب ملا تو اس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان تھے، ظاہراً لوگ اس سے بات کرنا چاہتے تھے، وہ جواب نہیں دے رہا تھا، تو کسی ظالم نے اس کو جو ہے وہ تماچے مارے۔ بہرکیف جو ہے وہ اس سے بہت اپسیٹ ہیں، اور کیا مطلب سمجھتی نہیں ہے کہ یہ تقدیر کا فیصلہ اس طرح سے کیوں ہے، کیا ہے یہ؟ جی ہاں، دیکھیے ابھی یہ ان کی پردرد کہانی ہے، اور خداوند متعال کی دیکھیے تقدیر اور سسٹم ورلڈ کا کیسے اللہ نے بنایا ہے، مگر کبھی کبھار لوگ غلط اندازہ سے کسی کی دولت دیکھ کر کہتے ہیں اللہ نے بڑی اسے نعمت دی ہے۔ یہ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل والے جاہل جب قارون کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے انہو لذو، یہ قرآن کے جملے ہیں، انہو لذو حظ عظیم، یہ قارون تو بڑا خوش قسمت ہے، یہ قارون کے پاس تو بڑی اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ کسی کو زیادہ نعمتیں دینا، کسی کو زیادہ پیسے دینا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ خدا اس سے راضی ہے، یا کسی بیچارے کو غریب اور فقیر اللہ نے کر دیا یا معذور بچہ دے دیا، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، وہ گنہگار ہے، اللہ اسے سزا دینا چاہتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیے انسان کبھی کبھار مختلف ریزنز ہوتے ہیں، جیسے آپ خود دیکھتے ہیں کہ کوئی دوائی اٹھاتا ہے انسان، دوائی پہ لکھا رہتا ہے کہ جو پیٹ میں جس عورت کے بچہ ہے وہ یہ دوائی نہ کھائے، کبھی کبھار زندگی میں انسان روٹین لائف میں کتنی ایسی چیزیں کھا لیتا ہے، یا کبھی کبھار میاں بیوی کبھی کبھار کچھ غلطی کر لیتے ہیں جس میں شریعت میں احکامات بتلائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک معذور بچہ آ جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کو میں ان خواہر سے یہی کہوں گا کہ ایمان کے 2 ہی پر ہیں، ایک صبر کا پر ہے، ایک شکر کا پر ہے۔ اگر انسان اس طرح کی مشکلات اور ابتلاؤں میں صبر کرے، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انما یوفی الصابرین اجرهم بغیر حساب، خدا صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو یقین جانیے اگر یہ خاتون جو خواہر فون کر رہی ہیں اور انہوں نے جو میسج کیا ہے، اگر وہ صبر کر دیں خداوند متعال ان کو اجر عظیم عطا کرے گا، اور قرآن میں اور مختلف حدیثوں میں آیا ہے کہ خداوند متعال کبھی انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے، تو کبھی کبھار لوگ فوراً جب کسی کو مشکل ہوتی ہے، حضرت یعقوب سے بھی لوگوں نے یہ کہا، حضرت ایوب جب مشکلات میں گرفتار ہوئے، بچہ مرا، مویشی مرے، گھر مر گئے، تو اس وقت لوگوں نے کہا یعقوب نے ایوب نے ضرور گناہ کیے ہیں۔ اب ایوب نے خدا سے کہا خدایا لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں، میں نے اتنا صبر کیا۔ خدا نے کہا ایوب کیا تو نے صبر کیا یا ہم نے تجھے توفیق صبر عطا کی تھی؟ ہم نے تجھے صبر کی توفیق دی۔ ایوب نے خاک اٹھا کر منہ پہ ڈالی اور توبہ کی۔ یعنی لوگوں کا منہ تو آپ بند نہیں کر سکتے، لوگ تو الٹا پلٹا کہتے ہیں، مگر اس شخص کا کام یہ ہے کہ اللہ سے توفیق صبر مانگے اور اپنی زندگی میں صبر کو پیشہ کرے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ انتہائی مشہور ہیں اور ممنون ہیں جناب مولانا سید علی رضا جان قاسمی صاحب، آپ قوم المقدسہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، مہمان خدا۔
نامی پروگرام جو کہ پورے 30 دن جو ہے وہ یو کے ٹائم 5 سے 6 بجے تک جو ہے وہ نشر کیا جائے گا انشاءاللہ. اس میں دعائے شرح ابو حمزہ صومالی اور کچھ سوالات لوگوں کے جو ہم نے شامل کیے، اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل سیم ٹائم پہ 5 سے 6 یو کے ٹائم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی اجازت دیجیے.